سورہ مومن کا 6واں رکوع اور 24ویں پارے کا 11واں رکوع. انا لننصر رسلنا، بے شک ہم ضرور اپنے رسولوں کی مدد کریں گے. والذین آمنوا، اور ان لوگوں کی ہم مدد کریں گے جو ایمان لائے. کہاں مدد کریں گے؟ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں مدد کریں گے. وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور اس قیامت کے دن مدد کریں گے جس دن گواہ اٹھیں گے، گواہ کھڑے ہوں گے اور ان کافروں کے خلاف وہ گواہی دیں گے. یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، وہ قیامت کا دن جس دن ظالموں کو ان کے بہانے کوئی فائدہ نہ دیں گے. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو رہنمائی عطا فرمائی. وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث کیا، یعنی توریت کا وارث کیا. ہدی وذکریٰ لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے یہ توریت ہدایت ہے اور نصیحت ہے. فاصبر، اے محبوب آپ صبر کیجئے. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. واستغفر لذنبک، اور اپنوں کے گناہوں کی معافی چاہیں، یعنی جو آپ کے خاص فرما بردار ہیں ان کے لیے آپ استغفار کریں. وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے صبح و شام اس کی پاکی بولیں. ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، بے شک وہ لوگ جو بغیر کسی ایسی دلیل کے، جو دلیل ان کے پاس ہو، وہ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں. جس طرح آج قرآن و حدیث کے علم کے بغیر لوگ اپنی عقل سے جو بک کرتے ہیں. آپ بتائیں نا کہ ایک شخص جو قرآن و حدیث کا عالم نہیں ہے، اسے جب بلایا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ جناب اس دینی مسئلے میں آپ کی کیا رائے ہے، اب وہ اداکار ہو، فنکار ہو، ریڑھی چلانے والا ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، جو بھی ہو، تو بتائیے وہ جب دینی مسئلے میں رائے دے گا تو کہاں سے دے گا؟ بغیر دلیل کے ہی دے گا، اپنی عقل سے دے گا. تو بغیر دلیل کے اللہ کی آیتوں میں بحث کرنا یہ حرام ہے اور بسا اوقات یہ کفر کی طرف لے جاتا ہے. ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ، ان کے دلوں میں بڑائی کی ہوس ہے. قرآن پڑھیں تو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا یہ 1400 سال پہلے نازل ہوا. یعنی انداز ایسا ہے کہ ہر دور کے اندر ایسا لگتا ہے جیسے قرآن ابھی نازل ہوا. بھئی جو شخص عالم نہیں ہے، قرآن و حدیث کا علم اور مہارت نہیں رکھتا، وہ اپنی عقل سے جب بک کر رہا ہے میڈیا پر آ کر، اور وہ دین کے اوپر جو تبصرے کر رہا ہے تو کس کے لیے کر رہا ہے؟ اپنی بڑائی کے لیے کہ بھئی جناب کیسا اس موضوع پر کیسا کلام کیا. تو فرمایا یہ اپنے سینوں میں بڑائی کی ہوس رکھتے ہیں. ما ہم ببالغی، بڑائی کو یہ پا نہیں سکیں گے، یہ وہاں پہنچ نہیں سکیں گے، بلکہ ذلیل و رسوا ہوں گے. فاستعذ باللہ، تو آپ اللہ کی پناہ مانگیں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی خوب سننے والا دیکھنے والا ہے. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، ضرور انسانوں کی پیدائش سے آسمان و زمین کی پیدائش زیادہ بڑی ہے. جس رب نے اتنے بڑے بڑے آسمان اور اتنی بڑی بڑی زمین پیدا فرمائی، کیا وہ دوبارہ انسان کو پیدا نہیں کر سکتا؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، ہاں لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. تو جسے دین کا علم ملا وہ دیکھنے والا ہے، اور جو قرآن و حدیث کے نور سے دور ہے وہ اندھا ہے. تو یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟
والذین آمنوا وعملوا الصالحات وللمسیء، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے وہ اور بدکار دونوں برابر نہیں ہو سکتے. قلیلا ما تتذکرون، تم تھوڑا دھیان کرتے ہو، سوچتے بہت کم ہو، کتنا کم تم دھیان کرتے ہو. ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، ہاں لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. پیچھے فرمایا گیا کہ کافروں کی دعائیں گمراہی میں ہیں، یعنی کافر دعا کب کریں گے؟ جب وہ موت کو دیکھیں گے، جب قبر کے عذاب کو دیکھیں گے، جب وہ قیامت کے عذاب کو دیکھیں گے، جب وہ جہنم کے عذاب کو دیکھیں گے، اس وقت دعا قبول نہیں ہوگی. اور دنیا میں بھی کافر جو دعا کرتے ہیں، جو مانگنا چاہیے وہ نہیں مانگتے، اور وہ چیزیں مانگتے ہیں کہ جو در حقیقت گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں. اب دیکھیں نا، جب انسان دین سے دور ہوتا ہے تو کیسی سوچ بن جاتی ہے. یہ جتنے اداکار، فنکار، یہ بے حیا قسم کے جو لوگ ہیں، یہ فلمیں اور ڈراموں میں کام کرتے ہیں، تو آپ اگر اخبار کے اندر ان کی کبھی کوئی خبر پڑھ لیں تو آپ کو حیرت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ فلاں فلم میں کامیابی کے لیے میں نے اتنے نوافل پڑھے، اتنی دعائیں کی، اللہ نے مجھے کامیابی عطا فرمائی. لا حول ولا قوت الا باللہ، نعوذ باللہ من ذلک، توبہ استغفر اللہ. اور کبھی کہیں گے کہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، فضل ہے کہ اس نے مجھے کئی فلموں میں اور ڈراموں میں کامیابی عطا کی. توبہ استغفر اللہ. یعنی حرام کام پر اس طرح کی گفتگو کرنا کفر ہے. یہاں تک مسئلہ ہے کہ کوئی آدمی چوری کرنے جاتا ہے اور چوری کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے تو کفر ہے، کہ وہ بسم اللہ کی بھی توہین ہے، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ چوری کو حلال سمجھ رہا ہے. شراب پیتے وقت بسم اللہ پڑھے تو کفر ہے، کہ یہ بسم اللہ کی بھی توہین ہے، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ شراب کو حلال سمجھ رہا ہے. تو ایسے بھی وقوف لوگ ہیں کہ اتنے گناہ کرتے ہیں، ناچتے ہیں غیر مردوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں. فلموں میں ہوتا کیا ہے؟ اور وہ کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ کئی فلموں میں ہمیں رب نے کامیابی دی. لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ. یہ تو ان گناہوں میں اللہ کامیابی نہیں دیتا، تمہارے ساتھ تو شیطان لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ تو گناہوں سے روکتا ہے، وہ تو منع فرماتا. تو کافروں کی جو دعائیں ہیں وہ تو گمراہی میں ہیں، لیکن جو دیندار لوگ ہیں، جو مومن ہیں، ان کی دعائیں دنیا میں بھی قبول ہیں اور آخرت میں بھی قبول ہیں. وقال ربکم، اور تمہارے رب نے فرمایا، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. دعا مانگنے والے کے لیے سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ دعا خود عبادت ہے. جتنی دیر دعا کر رہا ہے وہ اللہ کی عبادت میں ہے. دعا کے لیے ضروری نہیں کہ زبان سے کی جائے، دعا دل میں بھی ہو سکتی ہے. پھر زبان سے دعا کی جائے یا دل میں دعا کی جائے تو لیٹ کر بھی کی جا سکتی ہے، چلتے ہوئے بھی کی جا سکتی ہے، بیٹھے ہوئے بھی کی جا سکتی ہے، کام کاج کرتے وقت بھی کی جا سکتی ہے. ہاں افضل یہ ہے کہ دعا مانگیں تو سر کو جھکا لیں، ہاتھوں کو بلند کر لیں، اور ہتھیلیاں وہ آسمان کی طرف ہوں، اور گر گڑا کر رو رو کر دل جمعی کے ساتھ دعا مانگیں. چاہے کتنے بھی گناہ گار ہوں، اس یقین کے ساتھ دعا مانگیں کہ رب کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ ضرور ہماری دعائیں قبول کرے گا. کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان کرتا ہے ویسا ہی میں اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. تو بندہ گمان اچھا رکھے، اللہ سے حسن ظن قائم رکھے. دعا مانگنے والے کے لیے اس سے بڑی اور کیا سعادت ہوگی. حدیث قدسی میں ہے وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي، جب میرا بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس وقت اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ایسی ہے کہ اب جو مانگا وہ ملے یا نہ ملے، یہ فضیلت بہت بڑی مل گئی.
وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي، جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. لا توجزوا فی الدعاء، کبھی بھی دعا مانگنے سے تھکو مت، کبھی بھی دعا مانگنے سے بیزار مت ہو، تھکو مت. فَإِنَّهُ لَن يَخْلِقَ مَعَ الدُّعَاءِ أَحَدٌ، جو شخص دعا مانگتا رہتا ہے وہ کبھی ہلاک نہیں ہوتا. ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء، جو مصیبتیں آ چکی ہیں، جو بلائیں آفتیں اتر چکی ہیں، دعا انہیں بھی دور کرتی ہے اور جو آنے والی ہے انہیں بھی روکتی ہے. تو اے اللہ کے بندو، دعا کو لازم پکڑ لو. دعا گڑ گڑا کر ہو، جس وقت بھی ہو، قبول ہی قبول ہے، مگر خاص اوقات ہیں، خاص مقامات ہیں. مثلا نماز تہجد کے بعد، صبح صادق کے وقت، صبح صادق سے پہلے، اسی طرح فرض نمازوں کے بعد، اسی طرح تنہائی میں روتے ہوئے گڑ گڑا کر دعا مانگنا، اسی طرح جب مرغے کی اذان سنے اس وقت دعا مانگنا، جب مسجد میں داخل ہوں، جب مسجد سے نکلیں اس وقت دعا کرنا، جب دل غمگین ہو اس وقت دعا کرنا. تو اس طرح کے بہت سارے مواقع ہیں. فضائل دعا کے نام سے ایک کتاب نیچے مکتبے سے مل سکتی ہے، جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد گرامی نے لکھی، اور اعلیٰ حضرت نے اس کی مزید تشریح کی ہے. فضائل دعا کے نام سے یہ کتاب بڑی آسان ہے، بڑی مفید کتاب ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے خزینہ رحمت. خزینہ رحمت، اس میں دعا کے فضائل بھی بہت پیارے ہیں، اور دوسرا اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر جو دعائیں کی وہ دعائیں بھی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں جمع کی گئیں. اس کا نام ہے بہار دعا. فضائل دعا ایک کتاب، خزینہ رحمت دوسری کتاب، اور تیسری کتاب بہار دعا. یہ تینوں کتابیں اب لیں سے پڑھیں، دعا کے موضوع پر بڑی پیاری کتابیں ہیں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ جہنم میں ذلیل و رسوا ہو کر داخل ہوں گے.